بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منجنیقیں نصب کر دی گئیں، 40 منجنیقیں نصب کی جا چکی ہیں۔ 10,000 سوار اسٹیفن اور جوزاف کے دروازوں کا محاصرہ کر چکے ہیں، اور 2 دن کے مختصر عرصہ میں فصیل کے اندر بھی 20 گز لمبی سرنگ لگا لی گئی ہے۔ یروشلم اپنے انجام کے قریب پہنچا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عیسائیوں نے نقب زنوں کو روکنے کے لیے بھرپور حملہ کیا، مگر سلطان کے جانبازوں نے انہیں مار بکھایا۔ ان کے بھاگتے ہی یروشلم کے باشندوں کو یقین آ گیا تھا کہ اب ان کی آزادی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ مسلمان نقب زنوں کے ذریعے فصیل میں لگایا جانے والا شگاف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بس چند گھنٹوں کی بات تھی کہ اس کے بعد لشکر اسلام بیت المقدس میں داخل ہو جاتا، اور پھر یہ شہر مقدس اہل ایمان کے رحم و کرم پر ہوتا۔ اب یروشلم کی عوام کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ خوریزی سے بچنے کے لیے ہتھیار ڈال دیے جائیں۔ بالآخر بطریق اعظم ہرکولیس اور دوسرے فوجی سالاروں نے ایک فریب کار عیسائی بالیان کو صلح کا پیغام دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا۔ جب بالیان سلطان کے خیمے میں پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ مسلمان جان بازوں میں شگاف میں داخل ہو کر یروشلم کی فصیل پر اسلامی پرچم نصب کر دیا تھا۔ بالیان کو اپنے سامنے پا کر سلطان نے انتہائی غصہ میں اس سے کہا، تم بھی بڑے عجیب لوگ ہو، جب ہار جاتے ہو تو پیروں پر سر رکھ کر زندگی کی بھیک مانگتے ہو، پھر جب تمہیں بخش دیا جاتا ہے تو اس بدترین احسان فراموشی کا مظاہرہ کرتے ہو کہ جس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اب کون سا فریب کار منصوبہ لے کر میرے پاس آئے ہو؟ جواب میں بالیان نے کہا کہ میں اپنی قوم کے نمائندے کی حیثیت سے صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بالیان کی یہ بات سن کر سلطان مسکرایا اور کہا، کیا تم نے اپنے شہر کی فصیل پر اسلامی پرچم لہراتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ شکست کھا جانے کے بعد کسی قوم نے صلح کا پیغام بھیجا ہو؟ یہ تو جنگ کا فیصلہ ہونے سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ مذکورہ گفتگو کے بعد سلطان معظم سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی افواج کے کمانڈروں سے مشورہ کیا۔ پھر سلطان نے بالیان کے سامنے اپنی شرائط رکھ دیں اور کہا، اگر یروشلم کے سپاہی اس طرح ہتھیار ڈال دیں کہ جیسے یہ شہر حملے کے بعد فتح ہوا ہے، تو تب میری اٹھائی ہوئی قسم پوری ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں شہریوں کو جنگی قیدی تصور کیا جائے گا۔ ہر مرد کو آزادی حاصل کرنے کے لیے 10، ہر عورت کو 5 اور ہر بچے کو 1 اشرفی ادا کرنا ہوگی۔ اپنے مفلس عیسائی جن کے پاس 1 اشرفی بھی نہ ہو، وہ اس رقم کے بدلے میں آزاد کر دیے جائیں گے جو یروشلم کے بادشاہ کے خزانے میں موجود ہیں۔ شہر خالی کرنے اور فدیہ ادا کرنے کے لیے 40 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اس مدت کے بعد جو لوگ باقی رہ جائیں گے وہ غلام شمار کیے جائیں گے۔ بالیان نے واپس جا کر یروشلم کے حکمرانوں اور فوجی سالاروں کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی کا شرائط نامہ پیش کر دیا۔ اگرچہ یہ شرائط نامہ غلامی کی کسی دستاویز سے کم نہ تھا، لیکن اب صلیبیوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیش کردہ ایک شرط کو قبول نہ کر لیتے۔ بالآخر 2 اکتوبر 1187 عیسوی ہتھیار ڈالنے کے شرائط نامہ پر دستخط ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔